انفرادی زندگی کے ساتھ ہم کنیکٹ کیسے کریں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ پاکستان حضرت علامہ کے افکار کی عملی صورت ہے. یہ حضرت علامہ کا ایک فکری اور سیاسی اجتہاد ہے جس کے نتیجے میں بر صغیر کے اندر یہ ایک الگ ملک وجود میں آیا اور آج ہم بطور ایک آزاد قوم کے جو ہے وہ اس دنیا کے نقشے کے اندر موجود ہیں. لیکن منزل جو ہے اس ملک کے حصول کی اور ایک اس معاشرے کے قیام کی، وہ منزل کیا تھی؟ ابھی اس منزل تک ہم نہیں پہنچے. اس منزل تک ہم تب پہنچیں گے جب ہم علامہ کے افکار کے مطابق اپنی قومی زندگی کو ڈالنے میں کامیاب ہوں گے. یعنی حضرت علامہ کی فکر کو ہم اپنی قومی زندگی کے ساتھ لنک کیسے کریں. اب ہمیں یہاں پہ دو جہتی کام جد و جہد کرنے کی، جو دو جہتی انداز سے کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ قومی زندگی کی اور انفرادی زندگی کی ہر اس ڈائمینشن کو علامہ کی فکر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک تحریک اور ایک جذبہ پیدا کیا جائے. جب تک وہ جذبہ نہیں ہوگا، وہ تحریک نہیں ہوگی، وہ ارج نہیں ہوگی، تو ہم ایک جس کو کہتے ہیں ایک ٹرانسلیٹیبل پیٹرن کے ساتھ علامہ کی فکر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے. اور دوسرا کہ ہم علامہ کی فکر کو عمل میں لانے کے لیے کوئی ایک واضح قابل عمل میکانزم، کوئی پیٹرن وضع کر سکیں. اب اس میں جو پہلا کام ہے وہ صرف اور صرف شیر اقبال کر سکتا ہے. یعنی وہ ساری باتیں جو حضرت علامہ نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور دور جدید کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جو افکار دیے ہیں، جو فکری رہنمائی دی ہے، جو مالی شاہراہ وضع کی ہے، اس پہ ہم نے چلنا کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک ارج چاہیے، سب سے پہلے ایک جذبہ چاہیے، ایک تحریک چاہیے، ہمارے اندر وہ میلان پیدا ہو. اور یہ سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم شیر اقبال کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ علامہ کے شعر کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک آرزو پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایک منزل کا احساس پیدا کرتا ہے. اس منزل سے دوری کی جو کمی ہے، جو محرومی ہے، جو احساس زیاں ہے، اس کو بیدار کرتا ہے. یہ سارے تقاضے جب تک پورے نہ ہوں تو پھر علامہ کی شاعری اور علامہ کا پیغام اس منزل تک نہیں پہنچتا، اس حقیقت تک نہیں پہنچتا جس کی ابھی تک ہمیں تلاش ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اپنی قومی زندگی کو، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہماری کریکٹر بلڈنگ کا معاملہ ہے، ہماری اخلاقیات کا معاملہ ہے، ہمارے سماجی نظام کا معاملہ ہے، ہمارے سیاسی نظام کا معاملہ ہے، ہمارے معاشی نظام کا معاملہ ہے، یہ عالمی سطح پر ہماری امیج اور ہمارے کردار کا معاملہ ہے، ہمارے رول کا معاملہ ہے. ان سب ڈومینز کے اندر ہمیں علامہ کی فکر جو ہے وہ بڑی واضح رہنمائی دیتی نظر آتی ہے. لیکن اس رہنمائی کے پیچھے جو اس کو ایڈاپٹ کرنے کا جذبہ ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ جذبہ ہمیں شیر اقبال سے ملتا ہے. جب ہم شیر اقبال کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ حوصلہ ملتا ہے، وہ استعداد ملتی ہے، وہ ولولہ ملتا ہے کہ ہم علامہ کو صرف پڑھنے سے اٹھیں، علامہ کو صرف سمجھنے سے اٹھیں، اس فکر کو عمل کے دائرے میں بھی لے کے آئیں. یعنی آپ دیکھیں کہ علامہ نے جب سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی بات کی تو بات یہاں سے شروع کی. علامہ فرماتے ہیں ریلیجن از اے پاور آف الٹیمیٹ امپورٹینس ان دی لائف انڈیویجولز ایز ویل ایز اسٹیٹ. کہ دین جو ہے وہ ریاست کی زندگی ہو یا فرد کی زندگی ہو، دونوں کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی اہمیت کا حامل معاملہ ہے. دیکھیں علامہ کہہ رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. یعنی وہ کون سی بات ہے جس کو علامہ نے اپنے نثری افکار میں، اپنے نثری اندازہ بیان پیرائے میں بیان کیا ہو اور اس کی صورت علامہ نے اپنے شعر میں بھی بیان نہ کر دی. لیکن فرق یہ ہے جب علامہ اپنے اسی نقطہ نظر کو اپنی نثر میں بیان کرتے ہیں تو وہ ایک توضیحی انداز رکھتا ہے، وہ اپنے اندر اطلاقی اور اپلیکیشنل جو پاسبلٹیز ہیں ان کو لے کے آتا ہے. لیکن اسی بات کو جب علامہ شعر میں بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے،
ہمارے اندر ایک تیقن پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک استقامت پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک پامردی پیدا کرتا ہے۔ اسی نظم کو دیکھیں جہاں علامہ نے اس کو بیان کیا تو ساتھ علامہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ تو یہ جو پامردی ہے، یہ جو استقامت ہے، یہ جو ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے اپنے فنڈامنٹلز پر، یہ چیز ہمیں ڈیلیور ہوتی ہے علامہ کے شعر سے۔ اب دیکھیں علامہ آگے فرماتے ہیں کہ ہماری جو قومی زندگی ہے وہ ایک وحدت ہے۔ اس وحدت کے طور پہ جب تک ہم اس کو وحدت کے طور پہ لے کے نہیں چلیں گے تو اس وقت تک کیا ہوگا، ہماری تہذیبی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ The religious ideal of Islam is organically related to the social order it has created. The rejection of the one will eventually involve rejection of the other. یعنی اسلام کے جو مذہبی مقاصد ہیں، دینی مقاصد ہیں، وہ اسلام کے سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک کا انکار کرتے ہیں تو دوسرے کا خود بخود انکار ہو جاتا ہے، دوسرے کے پھر انکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب یعنی یہ جو دین اور دنیا کی، ریاست اور مذہب کی، ظاہر اور باطن کی، مادہ اور روح کی یکجائی ہے، اس تصور کو اب علامہ نے جہاں کہیں اپنے شعر میں بیان کیا ہے وہ اپنے اندر ایک الگ حیات افروزی رکھتا ہے، ایک الگ روح اور توانائی رکھتا ہے۔ تو جب ہم شعر کے ذریعے سے آتے ہیں، اس کو لنک کرتے ہیں علامہ کے ان افکار کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جذبہ اور عمل، ان دونوں چیزوں کو اپنی نسل نو کی ہستیوں کے اندر، شخصیات کے اندر جو ہے وہ کنورج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کنسولیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیں یہ جو انداز ہے، اس انداز کے ساتھ ہم اس مس لنکیج کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہیں سے چلتے چلتے علامہ ہمیں جب ایک الگ ملک کی صورت پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا فرماتے ہیں، کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ دی لائف آف اسلام ایز اے کلچرل فورس ان دس کنٹری ویری لارجلی ڈیپینڈز آن اٹس سینٹرلائزیشن ان اے اسپیسیفک ٹیریٹری۔ بھئی ہم نے اپنی کلچرل جو ہماری فورس ہے اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، اپنے ثقافتی سرمایہ کو، اپنے تہذیبی سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس خطے کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو اب یہ جو تصورات ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی چیز کو علامہ طلوع اسلام میں بیان کرتے ہیں، اسی چیز کو خضر راہ میں بیان کرتے ہیں، اسی چیز کو اپنی دوسری نظموں میں بیان کرتے ہیں، شمع و شاعر میں بیان کرتے ہیں، یا جاوید نامہ میں، یا جہاں بھی ہم کہیں دیکھتے ہیں، تو اب اس کے اندر ایک پوری توانائی، ایک پورا تیقن، ایک شرح صدر ہمیں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ بعین ہی جو دوسرے پہلو ہیں علامہ کی فکر کے، جیسے اس سے اگر اٹھ کے ہم عالمی سطح پہ آ جائیں تو جو اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، انسان کے احترام کا مسئلہ، انسان کے بنیادی حقوق کے احترام کا مسئلہ، انسانیت کی وحدت کا مسئلہ۔ آپ دیکھیں کہ جب 24 فروری 1921 کو علامہ نے جو نکلسن کو خط لکھا، جس میں علامہ نے یہ فرمایا کہ میں یونیورسل سوشل ریکنسٹرکشن کی بات کرتا ہوں، جب بھی اپنی شاعری میں کوئی میسج دیتا ہوں یا اپنی نثر میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یونیورسل ویلیوز پر بیس کرتے ہوئے، یونیورسل سوشل ریکنسٹرکشن کو اپنا آبجیکٹو بناتے ہوئے ہم ایک ایسے عالمی معاشرے کے قیام کی طرف بڑھ سکیں جہاں پر انسانیت کے احترام اور انسانیت کی تقریب کو انشور کیا جا سکتا ہو۔ اب آپ دیکھیں اسی بات کو جب علامہ شعر میں لے کے آتے ہیں، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، یا خلافت آدم کی بات آپ دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر، جہاں علامہ فرماتے ہیں سر عشق از عالم ارحام نیست، اوز سام و حام و روم و شام نیست۔ بھئی جو فی الاصل آدمیت کا احترام ہے، اس کا تعلق اس نقطے سے نہیں کہ کون کہاں سے پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، کس خاندان، کس نسل، کس قوم میں پیدا ہوا ہے۔ یہ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے اصول پہ بیس کرتا ہے۔ اب جاوید نامہ میں اس میسج کو دیکھیں اور علامہ کی جو نثری تحریریں ہیں ان میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنیکٹیوٹی ہے، ایک جگہ پہ توضیح و تشریح ہے تو دوسری جگہ پہ اس کا تیقن اور تحریک ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے عملی
جو پہلو ہے اس کی طرف بڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ریاستی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ روسوں سے بہت پہلے اسلام ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ ریاست کانٹریکچوئل آرگنزم ہے۔ اچھا اب شاعری میں دیکھیں، نقطہ شرع مبی است بس تا کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کہ پوری شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے سماجی انصاف کی فضا ہو دنیا کے اندر جہاں کوئی شخص کسی شخص کا محتاج نہ ہو، کوئی آقا نہ ہو، کوئی غلام نہ ہو۔ مرگدین کا تصور علامہ کا اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا نسلی، میں یہاں ایک اور حوالہ نسلی تاریخوں سے دینا چاہوں گا کہ جب 28 مئی 1937 کو حضرت علامہ نے قائد اعظم کے نام جو خط لکھا، جس میں علامہ نے فرمایا کہ مسٹر جناح، آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ مسلم لیگ پاپولر کیسے ہو، میرے پاس اودھ کے اور یو پی سی پی اور بمبے کے بڑے بڑے تاجر اور چیمبر آف کامرس کے ممبرز نہیں ہیں جن کی ممبرشپ میں آپ کو، جن کی تائید کا میں آپ سے وعدہ کروں۔ ہاں ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ جو اس ملک کا عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے عام آدمی کی معاشی آزادی کو اپنا ایجنڈا بنائیں، اس ملک کے عام آدمی کے بریڈ ایشو کو سالو کرنے کو اپنا ایجنڈا بنائیں۔ اب آپ دیکھیں آگے چل کے مسلم لیگ نے وہی کیا، اور اس کا نتیجہ مسلم لیگ کی کامیابی کی صورت میں، اس ملک کے قیام کی صورت میں نکلا۔ اور اسی بات کو علامہ نے اپنی شاعری میں کس طرح بدل کے یہ بات کہی کہ حرف کل الاف میں جو پوشیدہ ہے اب تک، شاید اس دور میں وہ حقیقت و نمودار۔ یعنی علامہ نے اب اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز جن کو آج تک ہم نے مستحبات میں رکھا ہوا ہے، نوافل میں رکھا ہوا ہے، علامہ اس کو قانون کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے وہ جو سرمایہ داریت کے بندھن اور جکڑ بندیاں ہیں ان سے نکلنے کے لیے انسانیت جو سوشلزم کا اور اشتراکیت کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور اس کی نیگیٹیوٹیز کا شکار ہو رہی ہے، انسانیت کو اگر اس سے نکالنا ہے تو کل الاف کی طرف لے کے آئیں، کل الاف کے قانون کی طرف لے کے آئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے جو ہمیں علامہ کے ان اشعار میں نظر آتا ہے، اور اس کی کیا عملی تعبیر و تفسیر ہے جو ہمیں علامہ کی جو نثری تحریریں ہیں ان میں نظر آتا ہے۔ اچھا اب سیاسی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی علامہ کی شعر کے اندر افکار بڑے واضح ہیں، اور نثر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا جو علامہ کا امتیاز ہے، ہماری پوری 1400 سالہ فکری جو پولیٹیکل فلسفی کی ہسٹری ہے اس میں علامہ پہلے آدمی ہیں جو ہمارے سامنے ڈیموکریسی کا نہیں، اسپرچل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ دیتے ہیں اور اس کو لنک کرتے ہیں ختم نبوت کے ساتھ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا تصور ملت اسلامیہ کا وہ امتیاز ہے کہ اس کے باعث ملت اسلامیہ کو انسانیت کا شعوری لحاظ سے سب سے آزاد ترین طبقہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ختم نبوت نام ہی اس کا ہے۔ اب کوئی سپر نیچرل سورس آپ کو گورن نہیں کر سکتا ذات رسالت مآب کے بعد، ماورائی سطح سے کوئی پیغام آپ کو کسی حد بندی کا پابند نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت کے بعد وہ ملت، علامہ ریکنسٹرکشن میں فرماتے ہیں، وہ ملت، وہ قوم جس کا سرمایہ ختم نبوت جیسا ایک عظیم تصور ہو، اسے تو فکری لحاظ سے ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے، اور یہی ملت اس منصب سے عہدہ برا ہو سکتی ہے کہ وہ انسانیت کی بنیاد ایک مستقل جو اعلیٰ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان پہ بیس کر کے کرے، اور اس کا نام ہے اسپرچل ڈیموکریسی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آج تک یہ تصور میٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو نسلیں تھیں اسلام کی پچھلے زمانوں میں، پچھلی صدیوں میں، ان نسلوں کے پیش نظر یہ ہدف تھا نہیں، ان کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا نہیں۔ یہ مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے، اور آج ہم اس مسئلے سے ہم نے عہدہ برا ہونا ہے۔ اب ہمیں تاریخ کے ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اب شعر میں علامہ یہ فرماتے ہیں، ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ آپ نے جو اسلام کی اعلیٰ اقدار ہیں ان کی طاقت سے اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کا جو فریضہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ذات رسالت امام نے سنت کو سونپا تھا، اس فریضے سے عہدہ برا ہونا، اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ پیغام ہمیں ملتا ہے شعر اقبال سے، اور اس کی عملی تعبیر ہمیں ملتی ہے علامہ کے نثری افکار کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ دور حاضر میں کلام اقبال کی حقیقی معنویت اور افادیت یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پہ ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، انسانیت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں انفرادی سطح پہ
جس کریکٹرل بحران کا، کردار کے بحران کا سامنا ہے، ہمیں قومی سطح پہ جن چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے اگر ہم نے فکر اقبال سے عملی رہنمائی لینی ہے، اور اگر ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ کے افکار ہمیں اس بند گلی سے نکال سکتے ہیں، ہمارے سامنے کھڑی دیواروں کو دروازوں میں بدل سکتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں علامہ کے شعر کو وسیلہ بنانا ہوگا اس قوم کو تیار کرنے کے لیے، نسل نو کو تیار کرنے کے لیے، کہ وہ علامہ کی افکار کو، علامہ کے دیے ہوئے منہج عمل کو، علامہ کے دیے ہوئے لائے عمل کو اون کرنے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے سیریسلی اس کو ایفرٹس کریں۔ دیکھیں آج تک ہم نے علامہ کو مین سٹریم اکیڈیمیا سے باہر رکھا ہے، ہم نے علامہ کے افکار کو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنک اپ نہیں کیا۔ پارلیمان کے بارے میں اور پارلیمان کے کردار کے بارے میں علامہ کے افکار کیا ہیں، لیجسلیشن کے بارے میں علامہ کے افکار کیا ہیں، تعلیمی نظام کے بارے میں پورا کریکولم علامہ کا ڈیزائن کر کے علامہ نے دیا، علامہ کے تحریروں میں ہمیں موجود ملتا ہے۔ علامہ کے افکار کیا ہیں، جدید سائنسز کو کن، سوشل سائنسز کو، فزیکل سائنسز کو کن خطوط پہ آگے بڑھنا چاہیے، تصوف کو کن خطوط پہ آگے بڑھانا چاہیے، مذہبی تعبیرات کو کس طرح سمجھنا چاہیے، قرآن فہمی اور قرآن سے حیات افروزی کو کس طرح ہم نے انشور کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ عالمی سطح پہ انسانیت کو درپیش چیلنجز کو، اب یکم جلدی 1938 کا علامہ کا میسج اٹھا کے دیکھیں، لگتا ہے وہ 38 کا نہیں آج کا میسج ہے، وہ آج 38 سے زیادہ ریلیونٹ لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم واقعی اس پہ شرح صدر رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ متعلق ہیں، ریلیونٹ ہیں، تو ہم نے نسل نو کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ایک تحریک پیدا کرنی ہے، ایک پیاس پیدا کرنی ہے، ایک احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنی نجات کا راستہ اس کو سمجھے، اپنی فلاح کا راستہ اس کو سمجھے، اقبال کی فکر کو اپنی اقبال مندی کا راستہ اور امکان سمجھے، اور اس کا جو طریق ہو سکتا ہے، سب سے بڑا میڈیم ہو سکتا ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہو سکتا ہے، وہ حضرت علامہ کا شعر ہے، چاہے وہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہے۔ تو میں ان گزارشات پہ اکتفا کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کے اندر برکت ڈال دے، اور وہ اخلاص، جس اخلاص کے ساتھ حضرت علامہ نے اپنی زندگی میں یہ ساری ایفرٹس کی، جیسے حضور رسالت مآب میں حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذات رسالت مآب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں میرے پاس لانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ میرے دل میں آپ کی امت کا درد ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے محو اس میں۔ تو حضرت علامہ کے اخلاص کی برکت ہمیں نصیب ہو، اور ہم